بخارا شہر کی شان و شوکت اپنے عروج پر تھی۔ سلطان احمد بن طاہر کا دربار ایسا تھا کہ دور دراز سے لوگ صرف ایک مرتبہ اس کی عدالت دیکھنے آتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ یہاں انصاف بھی اتنا ہی تیز ہوتا ہے جتنی بادشاہ کی تلوار۔ محل کے باہر ہر جمعرات کو کھلی عدالت لگتی تھی۔ کوئی دولت مند ہو یا غریب، کوئی سپاہی ہو یا درباری، سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے اور سلطان خود بیٹھ کر فیصلہ سناتا۔ ایک دن صبح سویرے جب سورج ابھی طلوع ہو رہا تھا، دربار میں ایک عجیب سا منظر تھا۔ ایک بزرگ عالم جن کی داڑھی گھنی تھی، سفید لباس پہنے ہوئے، عصا کے سہارے چلتے چلتے دربار میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے 4 سپاہی ایک زنجیروں میں جکڑے ہوئے موٹے تازے شخص کو گھسیٹتے لے آئے۔ وہ شخص بخارا کا سب سے بڑا جاگیردار اور تاجر تھا۔ نام تھا حاجی عبد القادر بن یوسف۔ لوگ اسے امیر عبد القادر کہتے تھے۔ اس کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ اس کے گھوڑوں کی نالیں بھی چاندی کی ہوتی تھیں۔ بزرگ عالم نے سلطان کے سامنے جھک کر سلام کیا اور بولے، اے خلیفہ، اے انصاف کے مالک، میری فریاد سنیں۔ اس امیر عبد القادر نے میری زمین ہڑپ کر لی، میرے باغ کاٹ ڈالے، میری آبپاشی کی نہر بند کر دی، اور جب میں نے شکایت کی تو اس کے غلاموں نے مجھے کوڑے مارے۔ اب نہ میری فصل ہے، نہ پانی، نہ کوئی سہارا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مسجد میں درس دیتا ہوں، قرآن پڑھاتا ہوں، مگر اب بھوکا مر رہا ہوں۔ سلطان نے گردن اٹھائی۔ انہوں نے امیر عبد القادر کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا کہتے ہو تم؟ امیر نے ہنس کر کہا، اے بادشاہ سلامت، یہ بوڑھا جھوٹ بولتا ہے۔ وہ زمین میری ہے، میرے باپ دادا کی جاگیر ہے۔ اس بوڑھے نے غلطی سے کاغذات بنوا لیے تھے، میں نے تو بس اپنا حق لیا ہے۔ اور رہی بات کوڑوں کی، تو میرے غلاموں نے اسے صرف ڈرایا تھا کہ دوبارہ جھوٹے دستاویز نہ بنائے۔ بزرگ عالم نے کہا، اے سلطان، اگر یہ زمین ان کی ہے تو ان کے پاس کاغذات ہونے چاہیے۔ میرے پاس تو پرانے دستاویزات ہیں جو بخارا کے خزانے میں بھی درج ہیں۔ سلطان نے وزیر کو اشارہ کیا۔ وزیر نے خزانے کے کاغذات منگوائے۔ جب کھول کر دیکھا گیا تو واقعی وہ زمین بزرگ عالم ابراہیم بن احمد کے نام تھی، جو 50 سال سے مسجد کے قریب کے باغ اور کھیتوں کا مالک تھا۔ مگر امیر عبد القادر نے اپنے اثر و رسوخ سے خزانے کے چند ملازموں کو رشوت دے کر نیا کاغذ داخل کروا دیا تھا، جس میں زمین اس کے نام ہو گئی تھی۔ سلطان نے پوچھا، امیر عبد القادر، تمہارا نیا کاغذ کل کا بنا ہوا ہے، جبکہ بوڑھے کے کاغذات 50 سال پرانے ہیں، تم کیسے ثابت کرو گے کہ زمین تمہاری ہے؟ امیر نے فوراً جھوٹ بولا، حضور، بوڑھے نے جعلی کاغذات بنوائے ہیں، وہ عالم نہیں، دھوکے باز ہے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سلطان خاموش بیٹھے رہے۔ پھر اچانک انہوں نے ایک عجیب حکم دیا جو بخارا کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں سنا گیا تھا۔ انہوں نے کہا، اچھا، تو پھر انصاف اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ دونوں فریق کل صبح سویرے دربار میں آئیں، ہم دونوں کے دعوے کی آزمائش کریں گے۔ جو سچا ہوگا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ دربار برخاست ہوا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ کوئی سمجھ نہ سکا کہ سلطان کیا کرنے والے ہیں۔ امیر عبد القادر کو لگا کہ بوڑھا تو ویسے بھی ہار جائے گا، اس لیے وہ خوش تھا۔ بزرگ عالم نے بس اتنا کہا، اللہ سچائی کو ظاہر کرے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن ہم آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہی ہمیں مزید بہتر ویڈیوز بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کریں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اور آپ ہماری ویڈیو کون سے شہر سے دیکھ رہے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ رات گزر گئی۔ تیسرے دن صبح جب دربار لگا تو سلطان نے ایک عجیب منظر تیار کروایا تھا۔ دربار کے بیچ میں ایک گڑھا کھدوایا گیا تھا جس میں جلتی ہوئی آگ نظر آ رہی تھی۔ آگ کے اوپر لوہے کی ایک لمبی سلاخ رکھی گئی تھی جو سرخ ہو کر تپ رہی تھی۔ دربار میں موجود ہر شخص کے چہرے پر خوف تھا۔ سلطان تخت پر بیٹھے اور بولے، اب انصاف ہوگا۔ یہ آگ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو سچا ہوگا وہ اس تپتی ہوئی لوہے کی سلاخ کو ننگے ہاتھ سے پکڑ کر دربار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لے جائے گا۔ جس کے ہاتھ نہ جلیں وہی سچا اور زمین کا مالک ہوگا۔ امیر عبد القادر کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بڑبڑایا، حضور، یہ کیا انصاف ہے؟ آگ تو سب کو جلائے گی۔ سلطان نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، اگر تم سچے ہو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تمہارے تو 20 گواہوں نے قسم کھائی تھی کہ زمین تمہاری ہے، تو پھر ڈر کیوں؟ بوڑھا عالم خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف نہ تھا۔
سلطان نے پہلے امیر عبدالقادر کو بلایا۔ تم پہلے جاؤ۔ امیر نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، حضور، میں مانتا ہوں کہ زمین بوڑھے کی ہے، میں نے رشوت دے کر کاغذات بدلوائے تھے، میں نے اس پر ظلم کیا، معاف کر دیں۔ دربار میں چیخیں گونج گئیں۔ سلطان نے پوچھا، اور کوڑوں والی بات؟ امیر نے سر جھکا لیا۔ وہ بھی سچ ہے، میں نے اسے مارا تھا۔ سلطان نے فیصلہ سنایا۔ اچھا، تو اب انصاف یہ ہے کہ بزرگ عالم کی زمین انہیں واپس ملے گی، ان پر جو نقصان ہوا اس کی دگنی قیمت امیر عبدالقادر ادا کرے گا، اور جو کوڑے بوڑھے کو پڑے اسی تعداد کے کوڑے اب امیر کو دربار میں پڑیں گے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ غریب پر ظلم کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ امیر عبدالقادر روتے روتے گر پڑا۔ بزرگ عالم نے سلطان کے سامنے ادب سے سر جھکایا اور کہا، اے بادشاہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مگر میں معاف کرتا ہوں، کوڑے نہ مارے جائیں، بس زمین واپس مل جائے اور میری آب پاشی کی نہر کھل جائے۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، تمہاری بزرگی نے آج ثابت کر دیا کہ سچائی کے سامنے دولت اور طاقت کچھ نہیں، مگر قانون قانون ہوتا ہے۔ امیر کو سزا ضرور ملے گی، البتہ کوڑوں کی تعداد آدھی کر دی جائے گی۔ پھر سلطان نے بوڑھے کی طرف دیکھا اور بولے، اور تم اے اللہ والے، اگر میں تم سے کہتا کہ آگ میں ہاتھ ڈالو تو کیا کرتے؟ بوڑھے نے جواب دیا، حضور، اگر آپ حکم دیتے تو میں بغیر سوچے آگ میں ہاتھ ڈال دیتا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اللہ سچے کا ساتھ دیتا ہے۔ سلطان نے سر ہلایا اور بولے، آج تم نے مجھے بھی سبق دیا کہ انصاف صرف تلوار سے نہیں بلکہ عقل اور ایمان سے بھی ہوتا ہے۔ یہ واقعہ بخارا سے لے کر بغداد تک پھیل گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ سلطان احمد نے آگ کا امتحان رکھ کر سچ کو ظاہر کیا، مگر سچ یہ تھا کہ سلطان کو پہلے ہی پتا تھا کہ جھوٹا شخص کبھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ انہوں نے یہ انوکھا انصاف صرف اس لیے کیا تھا کہ ظالم خود اپنا جرم قبول کر لے اور بوڑھے اللہ والے کی عزت بحال ہو۔ وہ واقعہ دربار میں ختم ہوا تھا، مگر اصل کہانی ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔ جس دن امیر عبدالقادر کو دربار میں آدھے کوڑے پڑے، پورا بخارا شہر سناٹے میں آ گیا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے پھرتے تھے کہ آج تک کسی نے اتنے بڑے جاگیردار کو اس طرح بے عزت ہوتے نہیں دیکھا تھا، مگر سلطان احمد نے حکم دے دیا تھا کہ یہ سزا سب کے سامنے ہو تاکہ ہر ظالم کے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ کوڑے پڑنے کے بعد امیر عبدالقادر کو زنجیروں سے باندھ کر محل کے نیچے تہہ خانے میں بھیج دیا گیا۔ اس کی ساری جائیداد پر سلطان کا قبضہ ہو گیا۔ بزرگ عالم ابراہیم بن احمد کو ان کی زمین، باغ اور نہر تو واپس مل ہی گئی، ساتھ ہی سلطان نے خود اپنے خزانے سے 500 درہم انعام بھی بھجوائے۔ شام ڈھلتے ڈھلتے خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ مسجد میں جمع ہو کر بزرگ عالم صاحب کی دعائیں لے رہے تھے۔ کوئی کہتا، یہ اللہ کے ولی ہیں جن کے لیے سلطان نے آگ کا امتحان رکھا۔ کوئی کہتا، نہیں، یہ سلطان کی عقل کا کمال ہے کہ بغیر خون بہائے ظالم کو رسوا کر دیا۔ اسی رات سلطان اپنے خاص محل میں تنہا بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے ایک قرآن کھلا پڑا تھا۔ وہ بار بار ایک آیت پڑھ رہے تھے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ وہ خاموش بیٹھے سوچ رہے تھے کہ آج کا انصاف سچ مچ انصاف تھا یا صرف ایک ڈراونا ڈرامہ۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اندر آیا ان کا سب سے پرانا ساتھی اور خفیہ سردار یاسین۔ اس نے سلام کیا اور بولا، حضور، ایک خبر ہے جو شاید آپ کو اچھی نہ لگے۔ سلطان نے سر اٹھایا، بولو، کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، امیر عبدالقادر نے تہہ خانے میں اپنے ایک پرانے غلام کو رشوت دے کر پیغام بھجوایا ہے۔ وہ کہلوا رہا ہے کہ اگر اسے معاف کر دیا جائے تو وہ سلطان کے لیے ایک ایسا خزانہ دے گا جو سارے لٹے ہوئے مال سے زیادہ ہے۔ اس کے پاس ایک نقشہ ہے اور وہ اصلی جگہ بتائے گا جہاں ایک بڑے پتھر کے نیچے سونے کے 7 تہہ خانے ہیں۔ سلطان خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے، اسے کہہ دو کہ سلطان احمد کو سونے کی ضرورت نہیں، انصاف کی ضرورت ہے۔ اگر وہ سچ مچ توبہ کرے تو کل صبح دربار میں سب کے سامنے اپنے سارے گناہ قبول کرے۔ دوسرے دن پھر دربار سجا۔ امیر عبدالقادر کو لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر لایا گیا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ اس نے سلطان کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے کہا، میں نے عمر بھر صرف ظلم کیا ہے، نہ جانے کتنے غریبوں کی زمینیں ہڑپیں، کتنوں کو کوڑے مروائے، کتنی رشوتیں دی۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ اللہ کے سامنے نہ تخت ہے، نہ تاج، نہ سونا۔ اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں اپنی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گا
اور باقی عمر بزرگ عالم صاحب کی خدمت میں گزاروں گا۔ سلطان نے پوچھا، اور وہ خزانہ؟ امیر نے سر جھکا لیا۔ وہ جھوٹ تھا، میں صرف جان بچانا چاہتا تھا۔ دربار میں پھر خاموشی چھا گئی۔ سلطان نے بزرگ عالم صاحب کی طرف دیکھا، وہ پہلو میں خاموش کھڑے تھے۔ سلطان نے کہا، اے اللہ والے، اب تم بتاؤ اس شخص کا کیا کیا جائے؟ بوڑھے نے بہت دیر خاموشی کے بعد کہا، اے بادشاہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ میں نے اسے معاف کیا، بس ایک شرط ہے۔ سلطان نے پوچھا، کیا شرط؟ یہ شخص میرے ساتھ میری مسجد میں رہے گا، صبح فجر کی اذان دے گا، دن بھر مسجد کی صفائی کرے گا اور خود علم حاصل کرے گا، اور رات کو بچوں کو قرآن پڑھائے گا۔ جب تک زندہ رہوں گا یہ میری خدمت کرے گا، میرے بعد یہ خود اس مسجد کا امام بنے گا۔ امیر عبد القادر نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا، مجھے قبول ہے۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، یہ ہے اصلی انصاف، نہ تلوار سے نہ آگ سے، بلکہ ایک بزرگ کے دل کی نرمی سے۔ وہ بزرگ عالم کے ساتھ ان کی چھوٹی سی مسجد میں رہنے لگا۔ لوگ دیکھتے تو حیران رہ جاتے کہ کل تک گھوڑوں پر چاندی کی نالے لگوانے والا شخص آج مسجد کے باہر جھاڑو لگا رہا ہے۔ اور سلطان احمد رات کو اپنے محل میں پھر اس آیت کو پڑھتے اور مسکراتے۔ کئی مہینے گزر گئے، مگر بخارا میں اب بھی لوگ دو ہی باتیں کرتے تھے۔ ایک وہ آگ والا امتحان جو کبھی ہوا ہی نہیں تھا، مگر جس نے ایک ظالم کو راتوں رات فقیر بنا دیا۔ دوسرے وہ بوڑھا عالم جس کی ایک معافی نے سلطان کے دربار کو بھی شرمندہ کر دیا۔ عبد القادر فقیر جو کبھی امیر عبد القادر تھا، اب صبح فجر سے پہلے اٹھتا، مسجد کے باہر کی گلیوں کو جھاڑو دیتا، اذان دیتا، پھر بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا۔ اس کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان ابھی تک تازہ تھے، مگر اس کا چہرہ اتنا نورانی ہو گیا تھا کہ لوگ دور سے ہی سلام کرنے لگتے۔ ایک دن جمعے کی نماز کے بعد اپنے گھر میں بزرگ عالم نے اسے بلایا اور کہا، بیٹا عبد القادر، آج تجھے ایک آخری کام کرنا ہے۔ اس نے کہا، حکم کیجیے حضرت۔ کل صبح تو اکیلا سلطان کے محل جائے گا اور ان سے کہنا کہ ابراہیم بن احمد نے آپ کو سلام کہا ہے اور ایک آخری فریاد بھیجی ہے۔ عبد القادر کے پاؤں کانپ گئے۔ حضرت، میں سلطان کے سامنے، وہ مجھے دیکھتے ہی تلوار نکال لیں گے۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، جس دن تو نے سچ قبول کیا تھا، اسی دن سلطان کی تلوار تیرے لیے ٹوٹ چکی ہے، جا، ڈر مت۔ اگلی صبح عبد القادر فقیر پھٹے پرانے کپڑوں میں محل کے دروازے پر پہنچا۔ دربانوں نے اسے دیکھ کر ناک سکیڑی، مگر جب اس نے کہا، میں بزرگ عالم کا پیغام لایا ہوں، تو اسے اندر لے جایا گیا۔ سلطان اپنے خاص چھوٹے سے ہال میں اکیلے بیٹھے تھے۔ عبد القادر کو دیکھتے ہی ان کی بھویں اٹھیں، مگر پھر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بولو، اللہ والے نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ عبد القادر زمین پر گر پڑا اور رونے لگا۔ حضور، حضرت عالم صاحب نے کہا ہے کہ ان کی عمر پوری ہو گئی ہے، وہ رات کو اللہ کو پیارے ہو گئے، جاتے جاتے صرف ایک ہی وصیت کی ہے۔ سلطان کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ اٹھے اور بولے، کیا وصیت؟ اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ ان کی قبر پر کوئی پتھر نہ لگے اور کوئی گنبد نہ بنے اور بالکل سادہ قبر رہے۔ سلطان کی آنکھیں بھر آئیں، وہ خاموش کھڑے رہے، پھر دھیرے سے بولے، ان کی وصیت سے بھی بڑا ان کا سبق ہے۔ پھر سلطان خود پیدل وہاں گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ کے جوتے بھی نہیں تھے۔ وہ بزرگ عالم کی لاش کو کندھا دینے والوں میں سب سے آگے تھے۔ جنازے میں پورا بخارا شہر امڑ آیا۔ سلطان احمد جب بھی اس قبر کے پاس سے گزرتے، گھوڑے سے اتر کر پیدل چلتے اور دھیرے سے کہتے، اے میرے استاد، آج بھی تیرا انصاف مجھے یاد ہے۔ جنگ کے میدان جیتنے والے سلطان کو اب راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ اکثر وہاں جاتا اور گھنٹوں کھڑا رہتا۔ کبھی کبھی درباری دور سے دیکھتے تو بادشاہ کو زمین پر بیٹھے روتے ہوئے پاتے۔ ایک رات بہت سردی تھی، برف گر رہی تھی۔ سلطان اکیلے اس قبر کے پاس پہنچے۔ ان کے ساتھ صرف ایک مشل بردار تھا۔ سلطان نے اس سے کہا، تو باہر کھڑا رہ، کسی کو اندر مت آنے دینا۔ پھر وہ اکیلے قبر کے پاس بیٹھ گئے اور دھیرے دھیرے بولنے لگے، جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد سے بات کر رہا ہو۔ اے میرے استاد، آج میں سمجھ گیا کہ اصلی سلطان وہ نہیں جو تاج پہنتا ہے، بلکہ وہ ہے جس کا دل تاج سے بھی اونچا ہوتا ہے۔ اسی رات سلطان نے ایک فرمان لکھوایا جو آج بھی بخارا کے پرانے خزانے میں موجود ہے۔ اس میں صرف 4 سطریں تھیں۔
میرے بعد کوئی بادشاہ میرے نام کا سکہ نہ چلائے، میرے مزار پر نہ گنبد بنے نہ پتھر لگیں، اور میری ساری دولت میں سے آدھا حصہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا جائے۔ جب یہ فرمان پڑھا گیا تو پورا دربار رو پڑا۔ کسی نے ہمت نہ کی کہ سلطان سے پوچھے کہ ایسا کیوں؟ سال گزرے، سلطان احمد جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی وصیت کے مطابق پوری کی گئی۔ آج بھی جو شخص بخارا جاتا ہے وہ دونوں قبروں کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ ایک طرف وہ بادشاہ جس نے آدھا ہندوستان فتح کیا، دوسری طرف ایک غریب فقیر جس نے صرف ایک معافی سے ساری دنیا فتح کر لی۔ اللہ ہم سب کو سچا انصاف اور معاف کرنے کی توفیق دے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن ہم آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہی ہمیں مزید بہتر ویڈیوز بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کریں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں۔